آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے 360 بت موجود تھے، لیکن کیا آپ نے اصحاب نہلہ کی حیرت انگیز کہانی سنی ہے؟ یہ وہی دو بت تھے جو کبھی مکہ کے لوگوں کے لیے مقدس تھے، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب ان کا وجود مٹ گیا۔ جانیے کہ ان کی کہانی میں کیا راز چھپے ہیں اور اسلام کی روشنی نے ان بتوں کو کیسے ختم کیا۔ اگر آپ کو ایسے مزید تاریخی اور دینی کہانیاں سننے کا شوق ہے تو میرے چینل نفیس اشفاق کو سبسکرائب کریں اور سفر کریں ان پوشیدہ داستانوں کے ساتھ۔ اسلام سے پہلے مکہ اور خانہ کعبہ کی تاریخ میں بہت سی اہم شخصیات اور واقعات موجود ہیں، جن میں اصحاب نہلہ کے بتوں کا ذکر بھی نمایاں ہے۔ یہ دونوں بت مکہ کے عربوں کے مذہبی عقائد میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو روایت اور کہانیاں موجود ہیں وہ مختلف ہیں، اور تاریخ و دینی علماء نے ان کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ اصحاب نہلہ کے متعلق ایک معروف روایت یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات دراصل انسان تھے جو خانہ کعبہ کے اندر ایک بڑی گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب نہلہ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور وہ دونوں عاشق و معشوق تھے۔ ان کی کہانی کے مطابق وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر چوری چھپے ملے اور وہاں ایک نامناسب عمل کیا۔ اس گستاخانہ عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی اور وہ فوراً پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ واقعہ مکہ کے عربوں کے درمیان مشہور ہو گیا اور لوگوں نے ان پتھروں کو مقدس جانا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اصحاب کا بت صفا پہاڑ پر اور نائلہ کا بت مروہ پہاڑ پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں یہ دونوں بت خانہ کعبہ کے اندر منتقل کر دیے گئے جہاں ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ بت پرستی کا آغاز اور خانہ کعبہ میں بتوں کی موجودگی۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں بت پرستی عام تھی۔ مکہ کا شہر جو خانہ کعبہ کی وجہ سے مرکزی عقیدت تھا، تجارتی ریاستوں کے مرکز پر واقع ہونے کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے توحید کے راستے سے ہٹ کر بت پرستی کی طرف رخ کر لیا۔ قریش کے لوگوں نے دیگر قبائل کو خانہ کعبہ میں اپنے بت رکھنے کی دعوت دی تاکہ وہ اس مقام کو زیادہ مقدس سمجھیں اور اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ مختلف قبائل اپنے اپنے بت یہاں لا کر رکھتے اور ان کی پوجا کرتے۔ تاریخی روایت کے مطابق جب اسلام کا آغاز ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت موجود تھے۔ اصحاب نہلہ کے بت کا مذہبی مقام۔ عرب معاشرات میں بت پرستی کی جڑیں بہت گہری تھیں اور ہر قبیلہ اپنے بتوں کی عزت و توقیر کرتا تھا۔ اصحاب نہلہ کے بت بھی اسی مذہبی ماحول کا حصہ بن چکے تھے۔ ان بتوں کو مقدس مانا جاتا تھا اور لوگ ان کے سامنے دعائیں مانگتے۔ ان کی عبادت خانہ کعبہ کی زیارت کے دوران خاص اہمیت رکھتی تھی اور لوگ ان کے بتوں کے پاس جا کر قربانیاں دیتے اور ان سے برکت کی طلب کرتے۔ اسلام کا ظہور اور بتوں کا خاتمہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی شدید مخالفت کی۔ آپ کا پیغام یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بت بے جا اور بے اختیار ہیں اور ان کے سامنے جھکنا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ ان میں اصحاب نہلہ کے بت بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ان تمام باطل معبودوں سے پاک کیا اور اللہ کے گھر کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا۔ بت پرستی کا خاتمہ اور توحید کا قیام۔ اسلام کے ظہور کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے علاقے بت پرستی سے پاک ہو گئے اور خانہ کعبہ دوبارہ سے ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بن گیا۔ اسلام نے تمام باطل روایت اور بت پرستی کو ختم کر کے توحید کا پیغام عام کیا۔ اصحاب نہلہ کی کہانی اور ان کے بت جو کبھی مکہ کے عربوں کے لیے مقدس سمجھے جاتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد تاریخ کے صفحات میں ایک عبرت ناک قصہ بن کر رہ گئے۔ اصحاب نہلہ کے بتوں کی کہانی اسلام سے پہلے کے عرب معاشرات میں بت پرستی کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے توحید سے ہٹ کر خود ساختہ معبودوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔
اور کس طرح اسلام نے آ کر ان باطل روایت کا خاتمہ کیا۔ اصحاب النعلہ کے بتوں کا ذکر ہمیں اس بات کی اہمیت یاد دلاتا ہے کہ انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تھی اصحاب النعلہ کی عبرت ناک کہانی، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باطل کی بنیاد ہمیشہ کمزور ہوتی ہے اور حق کی روشنی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ مزید ایسے ایمان افروز واقعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی روشنی کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔